السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نازاں کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، نازاں کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت سند ہے
آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی۔ یہ فرمان خدا ہے، کالی پول والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ دو جہاں کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تقریباً 5 دن سے سیرت کے عنوان پر پروگرام ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے اور ہم سب عاشق رسول ہو جائے۔ مجھے بات کرنی ہے سیرت کے عنوان پر، لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کے دل میں، صحابیات کے دل میں اور بے جان چیزوں کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی اور کیا عظمت تھی، جس کی وجہ سے ان کا سنتوں پر چلنا آسان تھا اور اللہ کے دین کے خاطر جینا اور مرنا بھی آسان تھا۔ جنگ احد، جو غزوہ احد ہوئی، اس کے دوران مدینہ منورہ میں ایک خبر پھیلی، اور وہ خبر اتنی غمناک تھی کہ ساری مستورات ہل گئی، رونے لگی، افسوس کرنے لگی، اور صحابہ جو تھے ان کے دلوں پر ایک غم سا چھا گیا۔ خبر پھیلتی پھیلتی یہ خبر پھیلی کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ یہ خبر پھیلی، ایک عورت کے کان میں یہ خبر پہنچی، اس نے کہا کہ جب تک میں خود تصدیق نہیں کر لوں گی نا، جب تک میں خود دیکھ نہیں لوں گی نا، اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گی، میں خود دیکھوں گی پہلے۔ اس نے اپنی سواری لی اور احد پہاڑ کی طرف وہ سواری دوڑائی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جا رہی تھی تو راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا تو مجھے معلوم نہیں کیا حال ہے، البتہ ایک جگہ تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے، وہ میں دیکھ کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے وہ نہیں معلوم؟ تو بولے نہیں وہ نہیں معلوم۔ وہ آگے کی طرف چلی،
ایک اور صحابی ملے, پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو معلوم نہیں, لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے اور وہ وہاں پڑے ہوئے. اللہ اکبر. بیوی کو اپنے شوہر سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ دو بڑے سہارے ہوتے ہیں زندگی میں. ایک طرف تو خبر آ رہی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا, اور یہ پکی بات ہے, وہ صحابی فرماتے کہ میں خود دیکھ کے آیا, پیارے نبی کا حال تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن تیرے بیٹے کا میں خود دیکھ کر آیا کہ وہ تو شہید ہو گئے. اور دوسرے صحابی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے. دل پہ غم تو لگا, لیکن ایک دھن سوار تھی کہ جو ہونا ہو سو ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, پہلے مجھے یہ جاننا ہے. تیسرے صحابی سے ملاقات ہوئی, ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی کا کیا حال ہے, آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں, البتہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ابو بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب باپ شوہر بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو تو ایک عورت کی نظر اپنے ابو کی طرف جاتی ہے. ابو کا بھی انتقال ہو گیا. ایک اور نے بتایا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے. یعنی تقریباً گھر کے سارے مرد بڑے بڑے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے, اور اس عورت کو ایک ہی دھن ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, کیا محبت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا عشق ہوگا, کتنا درود شریف پڑھتی ہوگی, کتنا سنتوں پر چلتی ہوگی. بیٹے کی خبر سن رہی ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہی. شوہر کی خبر سن رہی ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اپنے ابو کی خبر سن رہی ہے, اپنے بھائی کی خبر سن رہی ہے. آگے چلتی ہے, ایک صحابی کو پوچھتی ہے ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا خلاصہ کہ الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صحیح سالم ہے اور وہاں کھڑے ہیں. اچھا وہاں کھڑے ہیں, تو دل میں ایک اطمینان ہو گیا کہ یہ جو خبر پھیلی تھی وہ غلط خبر پھیلی تھی, شہادت والی. فوراً اپنی سواری کے رخ کو اس طرف کیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اپنی سواری سے اترتی ہے, اتر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی تھی اس کے کونے کو پکڑتی ہے اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں اور پریشانی میرے اوپر آئی, اگر آپ موجود ہیں تو مجھے پھر کوئی پریشانی نہیں, بس میری خوشی اس میں ہے کہ آپ ہیں. الحمدللہ آپ بحیات ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میرا دل خوش ہو گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا بیٹا بھی شہید ہوا, جس کا شوہر بھی شہید ہوا, جس کے ابو بھی شہید ہوئے اور جس کا بھائی بھی شہید ہوا. وہ عورت, حالانکہ عورت ایک نازک چیز ہے, ایک صنف نازک ہے. اگر بچے کی خبر سن لے تو بے ہوش ہو جائے, وہ برداشت نہ کر سکے, وہ تاب نہ لا سکے. اور شوہر کی خبر سن لے تو اس کا تو حال بے حال ہو جائے. اور ایک ہی ساتھ ابو کی بھی خبر ہو, اور ایک ہی ساتھ ایک ہی جنگ میں بھائی کی بھی خبر ہو. یہ سب گھر کے بڑے بڑے مرد حضرات, وڈیل ذمہ دار حضرات دنیا سے جا رہے ہیں, اور اس عورت کو ایک ہی فکر ہے کہ پیارے نبی کا کیا حال ہے. اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے, آپ کے چادر مبارک کے کونے کو پکڑ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد سہل, اگر آپ ہیں تو میری تمام پریشانیاں آپ کو دیکھ کر آپ کے ہوتے ہوئے سب آسان ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو بیانات ہوتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا عشق رسول آ جائے, ایسی محبت آ جائے, ایسی طلب آ جائے کہ ہم جوانی اللہ پر فدا کریں گے, بڑھاپا اللہ پہ فدا کریں گے, ہم سنتوں پر چلیں گے, ہم سنتوں پر جئیں گے, ہم سنتوں پر مر مٹیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق, یہ پروگراموں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے اندر عشق میں اضافہ ہونا چاہیے. یہی غزوہ احد ہے. ایک صحابی بہت زخمی ہو گئے, زیادہ خون نکل گیا, یہاں تک کہ انتقال کے قریب ہو گئے. ایک صحابی نے دیکھا, پوچھا کہ آپ کی اب کوئی تمنا ہے, آپ کا آخری وقت لگ رہا ہے, دنیا سے جانے کا وقت لگ رہا ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی چاہت ہے؟ اب یہ جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے, غزوہ احد میں, اور کہتے ہیں میرے بھائی میری تمنا یہ ہے کہ میں آخری میں دنیا سے جاتے جاتے
میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ابھی اللہ کے نبی کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں, میری نظر سے تو اوجھل ہے اور میرا حال کا بحال ہے. تو صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اس صحابی نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور لے کے دوڑے. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا, وہاں ان کو اتارا اور کہا کہ دیکھو یہ آپ کی آخری تمنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. وہ صحابی نے ایک دم آنکھ کھولی اور آنکھ بھر کے دیکھنے لگے. تو جو صحابی لے کر گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت تو ایک دم بحال ہو گئی. یہ تو ایک دم گرے ہوئے تھے, ایسا لگتا تھا ابھی انتقال ہو جائے گا, ابھی انتقال ہو جائے گا. اور جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اور روخ انور کو دیکھنا, اور ان کی طبیعت تو ایک دم تازہ ہو گئی, ایک دم بحال ہو گئی. لیکن پھر ان کی آخری تمنا تھی, فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر پیارے نبی کو دیکھتے رہے اور اسی عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت کرتے کرتے اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے, انتقال فرما گئے. شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی, شہادت کا جام پی گئے. اللہ اکبر. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے, یہ عشق ہے, یہ تعلق ہے. یہ لوگ جان دینے تیار ہیں. اللہ کرے ہم لوگ جوانی فدا کرنے تیار ہو جائیں. اللہ کرے ہم لوگ سنتوں پر چلنے کا اپنے اندر ایک شوق پیدا کر لے. یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے, یہ صحابیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتی. خیر یہ تو جاندار لوگ ہیں, بے جان چیزیں بھی ہمارے نبی سے بہت محبت کرتی تھی, بہت عشق تھا. جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو اس وقت ممبر نہیں بنایا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا نا, کھجور کا درخت, کھجور کا تنا, اس پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. اب کافی دنوں تک اسی پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے رہے اور صحابہ کرام خطبہ سنتے رہے. اب سب کو یہ کہ یہ تو بے جان چیز ہے, اب اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے. ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم مسجد نبوی شریف میں ممبر بنوا دیں. پیارے نبی نے فرمایا ہاں ہاں اجازت ہے, ممبر بنوا لو. اب انہوں نے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے ماشاءاللہ ممبر بن گیا. جیسے ہی ممبر بن گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو ممبر کے اوپر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ابھی تو اوپر گئے ہیں اور تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ یہاں کھجور کا تنا تو رونے لگا, سسکنے لگا, بلکنے لگا اور رونے کی آواز بلند ہونے لگی. صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہو گئے, وہ کھجور کے تنے کی طرف, کہ یہ تو بے جان ہے, یہ تو جاندار نہیں ہے, یہ تو رو رہا ہے. اس کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی, اتنی بلند ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو ایک طرف کر کے ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور وہ کھجور کے تنے کی طرف آتے ہیں اور اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا. جیسے ہی اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو جب چھوٹا بچہ روتا ہے نا, تو ماں جب اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے نا تو آہستہ 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 اس کا رونا بند ہو جاتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کا رونا بند ہو گیا. یہ واقعہ لکھ کر کتابوں میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک بے جان چیز ہے, کھجور کا تنا ہے, وہ بھی ہمارے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے, اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم جاندار ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. سچی محبت کیا ہے؟ ہماری زبان پہ درود پاک ہو. سچی محبت کیا ہے؟ ہمارا چہرہ نبی جیسا ہو. سچی محبت کیا ہے؟ ہم اسلامی لباس میں ہو. سچی محبت کیا ہے؟ ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں. سچی محبت کیا ہے؟ ہمارے اخلاق بہت بلند پائے کے ہوں. ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہوں. بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار رہے ہوں. پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہوں. لوگ ہمیں دیکھ کر کے یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا. ایسے بہترین اور زبردست ہمارے اخلاق. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے. ان کے بازو میں یہودی رہتا تھا. اب یہودی تو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں, بہت زیادہ دشمن.
اس کو اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پیش آئی تو ایک ساتھی دیکھنے کے لیے آئے, پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا گھر ہم کو پسند ہے, کتنے میں دو گے؟ تو کہا 2000 دینار میں. ارے بھائی آپ کا گھر ہمیں پسند ہے اور اس جیسا گھر ماشاءاللہ بازار میں 1000 دینار میں مل جاتا ہے, آپ ہمیں دے دو, آپ 2000 کس چیز کے لے رہے ہیں؟ یہودی نے کہا بالکل بات تو صحیح ہے, میرے جیسے جتنے بھی مکانات ہیں یہ سب تقریباً 1000 دینار میں مل رہے ہیں, لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس کا پڑوسی بننے والا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کا. 1000 دینار اس گھر کے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی بننے کے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اخلاق ہوں گے اور کیسی بہترین لائف ہوگی اور کیسی بہترین زندگی ہوگی, اور پیارے نبی والے کیسے اخلاق اپنائے ہوئے ہوں گے کہ یہودی جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس کے لوں گا. میرے عزیزو, آج کی مجلس میں ہم کچھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی بھی ہیں, لیکن یہ نیت کریں کہ آج انشاءاللہ اپنی لائف کو چینج کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے آئیں گے. جو سنتیں معلوم ہیں اس پر بھی عمل کریں گے, اور جو سنتیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی گزرے ہیں. جب یہ بات پیش آئی کہ مسلمانوں کو مسجد میں کیسے بلائیں, مسجد نبوی شریف میں کیسے بلائیں, جب اذان کا کچھ پتہ نہیں تھا تو کیا کریں, آگ جلائیں یا کوئی ایسی چیز کریں یا کوئی اس طرح آواز کریں یا کوئی سارے ساتھیوں کو جا کے بلا لیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا کریں؟ اس وقت یہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کچھ وقت کے بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ پورا اذان والا واقعہ سنایا. انہی کے خواب پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہاں یہ جو اذان دی جا رہی ہے نماز کے لیے جو سب کو بلایا جائے گا اس کے لیے آگ وغیرہ نہیں جلائی جائے گی, ایک ایک کے گھر نہیں جایا جائے گا, بلکہ یہ اذان کہی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر, اور یہ اذان سنتے ہی سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب مسجد کی طرف چلنا ہے. تو یہ خواب حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے دیکھا تھا. کچھ صحابہ ایسے تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کریں گے. اس میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی بھی تھے, انہوں نے بھی طے کر لیا تھا. یہ لوگ صبح صبح اس انتظار میں رہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیارے نبی کی ہم زیارت کر لیں. ایک وقت آیا مقدر, اللہ اکبر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا, آپ اللہ کو پیارے ہو. جیسے ہی خبر پڑی تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تو رونے لگے کہ ہماری تو صبح پیارے نبی کے چہرے کی زیارت سے ہوتی تھی, اب زندگی گزارنے کا کیا مزہ, اب یہ آنکھوں کا کیا فائدہ, اب زندگی گزارنے کا کیا مزہ, ہم تو پیارے نبی کی محبت میں جیتے تھے, ان کی محبت میں مرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ پیارے اللہ, جب پیارے نبی دنیا میں نہ رہے تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اب آپ میری آنکھوں کو لے لیجئے, مجھے اب آنکھوں کی ضرورت نہیں. یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ پیارے نبی کی زیارت کرتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت آپ نابینا ہوگا, اسی وقت آپ نابینا ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں, کوئی جان دے رہا ہے, کوئی گھر والے سب کی قربانیاں دے رہا ہے, پھر بھی عشق رسول میں آگے پیچھے نہیں ہوتا, اور کوئی اپنی آنکھوں کو دینے کے لیے تیار ہے, اور ہم ہیں کہ آنکھوں کو قابو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بد نظری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, موبائل کا غلط استعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, سڑک پر نیچے دیکھ کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک ہی بات ہے, ہو جاتی ہے مولانا بد نظری, ہو جاتی ہے. جن کو قبر میں بد نظری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان کو جا کے پوچھ, ہو جاتی ہے تو آج تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے, اللہ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے نا. اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یوں کہہ رہے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اب جو ہے اللہ میری آنکھوں کو لے لیجیے. اور کتابوں میں ہے کہ آپ نابینا ہو. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تو حال کا بے حال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر, یہ پکی بات ہے
کہ اب کے بعد بلال اذان نہیں دے گا، اب اذان نہیں. پہلے تو میں اذان دیتا تھا، پھر تکبیر کہتا تھا، تو میں مؤذن ہوتا تھا، اللہ کے نبی امام ہوتے تھے. جب امام نہیں رہے تو اب مؤذن بھی نہیں رہے گا. ارے بلال ایسا مت کرو، اذان دینی ہے. لوگوں کو اوپر اتنا غم ہے، اتنا صدمہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے نا تو ہر طرف خوشی خوشی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی. اور جیسے ہی آپ کا وصال مبارک ہوا تو ہر طرف غم چھا گیا، ہر کوئی اداس ہو گیا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی اور اب مزہ کیسے آئے گی. پہلے تو بار بار آ رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کے ساتھ پرسنل میں مل رہے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اور ایسی مزہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور آپ کی قرات اور آپ کا خطبہ اور آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ اور آپ کے اخلاق اور آپ کا چلنا اور آپ کا صحابہ سے ملنا، اور بڑے سے بڑا مسئلہ آوے اس کو نارمل طریقے پر حل کر دینا، اور ہر صحابی کے ساتھ اس طرح رہنا گویا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے. جیسے ہی وصال مبارک کی خبر آئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ دیکھو ابو بکر میری بات سنو، میں اذان تو نہیں دے سکتا، اب اذان نہیں، اب تکبیر نہیں، اب میں کبھی بھی اپنی لائف میں اذان بھی نہیں دوں گا، تکبیر بھی نہیں کہوں گا. بہت سمجھایا لیکن کہا کہ آپ اتنے میں میری بات سمجھو، اب میں مدینہ منورہ میں رہ بھی نہیں سکتا. اذان کی اور تکبیر کی بات تو بہت دور کی، اب میرا گزر مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتا. بہت مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستائے گی اور اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ملک شام کی طرف چلا جاتا ہوں اور پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کروں گا انشاءاللہ، لیکن اب اذان نہیں دے سکتا، تکبیر نہیں کہہ سکتا، اور اب مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکتا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا حال دیکھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تاب نہیں لا سکیں گے، قریب ہے کہ کہیں ان کا بھی انتقال نہ ہو جائے. وہ عشق نبوی میں یہ کیفیت ہے ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رات دن گزرے ہیں. اجازت دے دی، آپ چلے گئے ملک شام کی طرف. کافی دن گزرے، درود شریف، سنتوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ محبت، وہ پرانی یادیں، وہ پچھلی یادیں اور وہ پچھلی باتیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے لمحات. مدینہ منورہ آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تاب نہ لا سکوں. فرماتے ایک رات سویا تھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے بھی نہیں مدینہ منورہ. اللہ اکبر، کیا تعلق ہوگا اور کیا محبت ہوگا اور کیا عشق ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد فرما رہے ہیں حضرت بلال کو اور خود بلانا چاہ رہے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ آپ آؤ مدینہ منورہ. بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نیند میں سے چونک کر اڑ گیا اور میں نے میری بیوی کو کہا کہ ابھی میرا سامان سفر تیار کرو. ارے آپ تو جان ہی رہے تھے مدینہ منورہ، آپ تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ابھی خواب دیکھا ہے، ابھی اسی وقت مجھے ہر حال میں نکلنا ہے. بیوی نے جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر والیانہ انداز میں، عشق رسول کے ایک انداز میں مدینہ منورہ کی طرف نکلے. کتنے دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے وہ پتہ نہیں، تقریباً صبح کے قریب کا وقت تھا. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ڈائریکٹ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر گئے، روضہ شریفہ میں گئے اندر. اور اندر کیا حال ہوا اور سلام عرض کیا ہوگا اور کیا جواب آیا ہوگا. آپ نے بلایا تھا نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، خواب میں اشارہ دیا تھا نا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو سچا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا انداز ہوا ہوگا. اب نماز کا وقت آیا. ابھی بہت سے صحابہ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت بلال تشریف لائے. جن کو پتہ ہے ان کو ہی پتہ ہے، باقی سب کو نہیں پتہ. بڑے بڑے صحابہ آئے، بڑی محبت سے ملاقات کی. کہا بلال اذان کا وقت ابھی ہونے والا ہے، اذان آپ دے دیں. کہا نا میں تو قسم کھا چکا ہوں، میں اذان نہیں دوں گا، میں نہیں دے سکتا، اصل میں برداشت نہیں کر سکتا. بہت سے صحابہ نے سمجھایا آپ اذان دے دیں. تو کہا آپ میری بات سمجھو، میں اذان نہیں دے سکتا، اذان دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں وہ تاب نہیں لا سکتا. بہت سی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے اور پیارے نبی کی زیارت ہوتی ہوگی، اور اب کس کی زیارت کروں گا، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ مجھے مجبور سمجھو، میں معذور ہوں، میں اذان نہیں دے سکتا.
لوگوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو تیار کیا اور ان کو کہا حضرت بلال آئے. اچھا 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 حضرت بلال آئے, حضرت بلال آئے. تو کہا ہاں آپ ان سے جا کر ملو اور آپ درخواست رکھنا, کسی کی بات مان نہیں رہے, آپ جا کر کہنا کہ آپ اذان دو اور آپ کی جب بات سنیں گے نا تو اذان ضرور دے دیں. تو کہا ٹھیک ہے ہم منا لیں گے. بولے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, اور بڑی محبت تھی حضرت بلال کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے. چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ حسنین کریمین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی مرتبہ کھیلتے ہوئے, مستی مذاق کرتے ہوئے, پیارے نبی ان کو بوسہ لیتے تھے, ان کو پیار کرتے تھے, اور کبھی جو ہے آپ جھک جاتے تھے, اور حضرت حسن اور حضرت حسین کبھی ایک ایک کر کے ایک کندھے پر سوار ہو جاتے تھے, اور پیارے نبی ایک گھوڑے جیسے بن کے ایک چکر لگاتے تھے. اللہ اکبر, کیا کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور کیا پیار کر رہے ہیں, اور بہت محبت. یوں فرمایا جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی, پیارے نبی فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کس حال میں تھے, اپنے انداز میں تھے, مدینہ منورہ میں حاضر تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے, اور آپ کو دیکھ کر تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور جھوم اٹھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا, یہ بچے جو پیارے نبی کے ساتھ کھیلتے تھے وہ سب یاد آ گیا. اللہ کے نبی ان سے جو محبت فرماتے تھے وہ بہت سی پچھلی باتیں اور پرانی باتیں اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی. تو یہ دونوں نے کہا کہ چچا جان ہماری ایک درخواست ہے. ارے بولے نانا نانا آپ کی درخواست نہیں ہے, بلال تو آپ کے گھر کا غلام ہے, آپ کی بات بلال کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. آپ کہیے آپ کی کیا چاہت ہے. دونوں نے کہا چچا جان ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے. ٹھیک ہے بولے آپ کی بات نہیں ٹال سکتے, بڑے بڑے صحابہ کو منع کر دیا, آپ کو نہیں کر سکتے. وقت ہوا اذان دینے کا. میرا کہہ لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے, لیکن جس نے وہ زمانہ پایا ہو, جس کو یہی معلوم ہو کہ حضرت بلال مؤذن تھے اور پیارے نبی امام تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کہنا شروع کی, اور جیسے ہی ابھی تو اللہ اکبر یہ جب کہا نا تو مدینہ منورہ میں گھروں سے عورتیں روتی ہوئی آ گئی. مسجد نبوی شریف کے پاس ایک ہجوم لگ گیا کہ حضرت بلال آ گئے, بلال آ گئے, بلال آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان, اور ابھی تو اذان دینا شروع ہی کیا تھا. تو ایک بچے نے کہا, لوگ سب وہاں کھڑے تھے, ایک چھوٹے بچے نے کہا کہ اتنے دنوں کے بعد چچا جان حضرت بلال تو آ گئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے نماز پڑھانے. اللہ اکبر, یہ جملہ سننا تھا کہ پورا مجمع حال کا بے حال ہو گیا, اور ایک کوہرام مچ گیا, اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا, اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس کے بعد کس نے اذان پوری کی اور کیا واقعہ پیش آیا, کیا منظر پیش آیا, مجھے یہ سیرت کی کتابوں میں ابھی تک ملا نہیں ہے. چونکہ یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے, اس سے آگے کسی کو پتا ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ. اللہ اکبر کبیرہ, کیا تھا ان حضرات کے دلوں میں عشق رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں کیا اہمیت تھی, اور کیا مقام تھا, اور کیا عظمت تھی, اور کیا پیار تھا. سنتوں پہ چلنے کی بات بہت دور کی, جان دینے ہی تیار تھے. آپ کو دیکھنا ان کے لیے سعادت کی بات تھی, آپ کے لیے تڑپتے تھے, آپ کے لیے بے چین ہو جاتے تھے, آپ کی زیارت کر کے خوش ہو جاتے تھے, آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ سارے مسئلے حل ہو گئے, ساری پریشانیاں دور ہو گئی, ایک بہار آ گئی, ایک بہار کی لہر دوڑ گئی. کچھ بھی مسئلہ پیش آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. میرے عزیزوں, ہم بھی نیت کریں
کہ انشاءاللہ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چاند سے، کئی لوگ تو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو دوسری مرتبہ یہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم بھی دنیا والوں کو جو کہنا وہ کہیں، ہم کسی کی بات میں نہیں آئیں گے، اب ہم بھی سچے پکے عاشق رسول بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بلند شان اور آپ کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا وہ وقت تھا، پیر کا دن تھا۔ جب آقا دنیا میں تشریف لائے، ابھی تو آپ کا دنیا میں آنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کروٹ لیٹ گئے، جیسے بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے نا اس طرح، اور کافی دیر تک اسی حال میں رہے۔ جیسے ہی آپ کے دادا کو پتا چلا کہ میرے یہاں میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے تو آپ دوڑے دوڑے آئے، اور آپ جیسے آئے نا تو آپ کی امی نے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بچہ ہوا ہے، اور عام طور پر بچے تو کروٹ لیتے نہیں، پلٹتے نہیں، لیکن یہ بچہ نے فوراً کروٹ لی اور جیسے سجدہ کرتے ہیں نا ایسے سجدہ کر لیا۔ تو دادا بھی بہت خوش ہو گئے کہ یار چھوٹا بچہ تو پلٹتا نہیں، حرکت کرتا نہیں، اور دیکھ کے بہت خوش ہو گئے۔ آپ کی امی خوش بھی بہت ہو گئی، غمگین بھی بہت ہو گئی۔ خوش اس لیے ہو گئی کہ ایسا پیارا بچہ، ایسا حسین اور جمیل بچہ، ایسا خوبصورت بچہ آج تک میری آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں، کیسا پیارا بچہ ہے۔ اور غمگین اس بات پر ہو گئی کہ آپ کو اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی یاد آ گئی کہ کاش اس کے ابا ہوتے، دیکھتے، بڑا پیار کرتے، آج دل بڑا ہو جاتا۔ تو حضرت عبداللہ کی یاد آئی تو غمگین ہو گئی، اور بیٹے کو دیکھا تو خوش ہو گئی۔ دادا نے فوراً کہا آمینہ لا بچے کو مجھے دے، میں اس بچے کو بیت اللہ شریف کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ وہاں کی کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ اس بچے کو۔ تو دادا نے بچے کو لیا اور لے کے کعبۃ اللہ کے پاس جانے لگے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک شخص ملے تو کہا یہ کیا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں، کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا وہ میرا بیٹا عبداللہ تھا نا مرحوم، اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ دکھاؤ، دیکھا، اوہ یہ تو بہت حسین اور جمیل ہے، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ عبد المطلب بھی تعجب میں رہ گئے کہ یار میں نے بھی نہیں دیکھا، اس کی اماں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اور راستے میں دوسرے شخص ملے، تیسرے شخص ملے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرا جانا بیت اللہ شریف کی طرف اور وہاں سے آنا، اس میں تو اتنے لوگوں کی زیارت، اتنے لوگ ملے اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے کہ ہم نے تو ایسا بچہ دیکھا نہیں۔ آتے ہی کہا آمینہ میں نے اس بچے کا نام راستے میں سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا نام سلیکٹ کیا، آپ نے کون سا نام پسند کیا؟ تو فرمایا کہ ہم اس کا نام جو ہے نا وہ محمد رکھ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بچے کا نام محمد رکھ دیتے۔ محمد یعنی وہ بچہ کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں شاید اتنی تعریف کسی اور کی نہیں کی گئی ہو، جس کی بہت تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو دادا حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ کے یہاں تو طے تھا کہ یہی نام رکھنا ہے، لیکن ایک غیبی نظام ذریعہ کیا ہوا، یہ نام کس نے رکھا؟ یہ نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ تو بی بی آمنہ نے کہا کہ بالکل بہت اچھا، ہم بچے کا نام یہی رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ خلاصہ یہ کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا نا تو 9 مہینے تک نہ تو مجھے کوئی درد ہوا، نہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی، نہ کبھی مجھے کوئی آئی، نہ مجھے کبھی کوئی قے آئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ 9 مہینے بچہ میرے پیٹ میں رہا، اور اس دوران میں نے بہت خوبصورت خواب دیکھے، بہت قیمتی خواب دیکھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت پیارا بچہ ہے، یہ دونوں عالم کا دلارا ہے، یہ لاجواب ہے۔ آمینہ تیری گود میں جو بچہ آنے والا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی بڑی اونچی شان ہوگی، اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کہا میں نے
अपनी आंखों से देखा, दुनिया में कोई भी बच्चा आता है उसके ऊपर रुतूबत होती है, गंदगी होती है। ये बच्चा जब दुनिया में आया, इनके ऊपर कोई गंदगी नहीं थी, कोई रुतूबत नहीं थी। आप इस तरह दुनिया में तशरीफ लाएं जिस तरह कोई नहला धुलाया बच्चा एकदम साफ शफाफ होता है, इस तरह आप दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बड़ी बुलंद शान है और आपका मकाम तो बड़ा बुलंद मकाम है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया, अपने अल्लाह की तारीफ करने लगे, कुछ ही देर में आपकी अम्मी ने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे का नाम अहमद रखती हूँ। दादा ने तो बेटे का नाम मुहम्मद रखा। मुहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। और आप देखो हमारे नबी की बार बार तारीफ हो रही है, अजान में, इकामत में, नमाज में और मस्जिदों में। एक तरफ अल्लाह, दूसरी तरफ मुहम्मद। एक शख्स ईमान लाना चाहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फौरन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अजान मुकम्मल नहीं होगी। तकबीर में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नमाज में खड़े हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ है। रुकू में अल्लाह की तारीफ है, सजदे में अल्लाह की तारीफ है और तस्बीह बयान की जा रही है। और जब कायदे में अदब से बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सीरत लिखने वाले सीरत लिखते लिखते थक गए, आपकी शान में बयान करने वाले बयान करते करते थक गए। आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, के अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो ताजदार मदीना, फख्रे दो जहां, सय्यदुल अरबी वल अजम, हजरत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। एक शायर ने बड़ी अजीब बात कही, यूं फरमाया, जब आका का नाम लो तो होंठ मिलते हैं और जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं। अब कुछ अहम बातें सुनाना चाह रहा हूं। इधर तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ताइफ के आगे कबीले बनु साद के लोग रहते थे। 10 औरतों ने मशवरा किया, जरा ध्यान से सुनना, मुझे कुछ अहम नुक्ते बयान करने इसमें। 10 औरतों ने आपस में मशवरा किया कि चलो मक्का मुकर्रमा जाते हैं, मालदारों के बच्चे लेकर आते हैं, हमारे यहाँ गुर्बत भी है, हालात भी है, तो कुछ वजीफा मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेंगे, बच्चों की परवरिश भी अच्छी करेंगे और पैसे मिलेंगे, इससे हमारे घर का गुजरान भी होगा। तो दाई हलीमा फरमाती है कि मैं भी तैयार हो गई 10 के साथ, और मैंने साथ में अपने शौहर को भी ले लिया। अब मक्का मुकर्रमा आना है, लंबा सफ़र है, 180 किलोमीटर के करीब का सफ़र है, और ऊँट पे आना है और पहाड़ उतर के आना है, फिर पहाड़ चढ़ के जाना है। तो सफ़र में जब रवाना होने लगे तो दाई हलीमा फरमाती है कि मैंने अपने साथ एक ऊँटनी ले ली और एक गधी ले ली। तो जो गधी थी उसके ऊपर हमने हमारा सब सफ़र का सामान रख दिया, गुर्बत थी, सफ़र का सामान रख दिया, और मैं और मेरे शौहर ऊँटनी पर और ये सारा सामान लेकर हम 10 लोग चलने लगे। अभी चल रहे थे, मक्का मुकर्रमा करीब था, औरतें ताना देने लगी कि दाई हलीमा तेरी ऊँटनी तो बहुत स्लो चलती है, आहिस्ता चलती है, एक काम कर, मक्का मुकर्रमा करीब है, हमको रिटर्न भी जाना है, तू हमको इजाज़त दे दे, हम पहले चले जाते हैं, फिर हम जल्दी चले जाएंगे, तो अपने हिसाब से आ जाना। अब दाई हलीमा जो थी ना, ये और इनके शौहर के अंदर एक बात थी, ये अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, ये अल्लाह पर भरोसा करने वाले, बात बात में कहते थे हमें तो अल्लाह पर भरोसा है। इन्होंने कहा जाओ तुम चले जाओ, हम आते हैं। अब ये औरतों ने आना शुरू किया और मक्का मुकर्रमा में शोर हो गया कि कबीले बनु साद से औरतें आई है बच्चे लेने के लिए। तो उस वक्त क्या होता था कि औरतें अपने बच्चे को तैयार करके बाहर चारपाई पर रखती थी। अब जो औरत आती थी वो देखती थी
اور بات چیت ہوتی تھی اور ماں باپ آپس میں بات چیت کرتے تھے ان کے ساتھ، اور وظیفہ طے ہوتا تھا کہ اتنے آپ کو پیسے ملیں گے، اور وہ بچے کو لے کے چلے جاتے تھے۔ پہلی عورت آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بڑا حسین بچہ، حسین اور جمیل، تو پوچھا ان کے ابو، یعنی کون ہم سے بات کرے گا، وظیفہ کون طے کرے گا، کیا خرچہ دیں گے، کیا انعام دیں گے، ان کو ہم لے جائیں گے، رکھیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، ان کو تیار کر کے اچھا رکھیں گے، وہاں کی آب و ہوا ملے گی، شاندار فضا ملے گی، وظیفہ، تو ان کے ابو کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، ان کے ابو کا تو انتقال ہو چکا۔ تو وہ دھیرے سے آگے کی طرف چلی گئی کہ ٹھیک ہے میں ذرا آگے دیکھ لیتی ہوں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ وہ 9 عورتیں آئی نا، اور 9 نے ایک بات کہی نا، اس کے ابو کہاں ہیں، تو ہر عورت کا آنے سے میں خوش ہوتی کہ چل اب میرے بچے کو بھی لے جائیں گے، ان کی بھی پرورش اچھی ہو جائے گی، ان کو بھی اچھی آب و ہوا مل جائے گی، اور ان کے ابو نہ ہونے کی وجہ سے چلے جانا یہ میرے دل پہ اور صدمہ لگاتا تھا، اور مجھے یاد آتی تھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی، چونکہ جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سحری کے وقت، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، اس رات بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اس رات چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ نہیں جل پایا تھا، سحری کا وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان سب کو تو مالداروں کے بچے مل گئے، میں پورے واقعے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ دائی حلیمہ آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تھا چارپائی پر، آپ چھوٹے بچے تھے، لٹایا تھا آپ کو، آئی، معلوم کیا تو پتا چلا کہ ان کے ابو تو نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، جب وہ لے کے جانے لگی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو جیسے ہی آپ کے چہرے پر بدن پہ چادر ڈالی گئی تھی، جیسے ہی چادر ہٹائی نا، تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ بچے نے مجھے دیکھ کے جو مسکرایا نا، تو میں اسی مسکراہٹ پر اپنا دل دے بیٹھی، اور میں نے طے کر لیا کہ مجھے ہر حال میں، چاہے ان کے ابو نہیں ہے، چاہے مجھے کوئی وظیفہ نہ ملے، لیکن مجھے ہر حال میں اس بچے کو لے چلنا ہے، میں اس بچے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو لے جاؤں گی۔ بی بی آمنہ خوش ہو گئی، اچھا آپ لے جائیں گے میرے بچے کو، محمد کو؟ تو کہا جی ہاں میں لے جاؤں گی۔ تو دادا ایک طرف کھڑے تھے، وہ آ گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی اب دادا بات چیت کریں گے، دادا بڑے ہیں، تو آپ لے جائے گی؟ تو کہا میں لے جاؤں گی۔ جب لے جانے کا وقت آیا تو دائی حلیمہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، مجھے وہ سنانا۔ کہا بی بی آمنہ ایک بات بتاؤں؟ تو کہا کیا؟ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے بہت بچے دیکھے لائف میں، بی بی آمنہ ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا پیارا، ایسا خوبصورت، ایسا حسین اور جمیل بچہ میں نے آج تک کسی گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے کہا دائی حلیمہ آپ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، آپ نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے بھی بہت بچے دیکھے لیکن کوئی شہر میں ایسا پیارا بچہ نہیں دیکھا۔ دادا نے کہا کہ حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، آمینہ تو شہر کی بات کرتی ہے، میں نے ملکوں کے سفر کیے اور میں نے ملکوں میں بہت بچے دیکھے، لیکن ایسا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچہ میں نے ملکوں میں کہیں نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جاتا کہ جبرائیل آپ کی کیا رائے ہے، حضرت جبرائیل بھی کہتے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت اللہ کو پوچھا جاتا اللہ آپ کی کیا رائے ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو تو میں نے بنایا، ایسا حسین کسی کو بنایا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ حضور کے صحابہ ہیں، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔
اب سب سامان دیا جا رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کے چلنے والی ہے. اچھا, مکہ والے زیادہ تر اپنے بچوں کو باہر بھیجتے تھے. اس کی وجہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ بیت اللہ شریف تھا تو بہت جگہ سے لوگ آتے تھے, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بیماری پھیل جاتی تھی, کبھی کوئی وائرس پھیل جاتا تھا, کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا. تو یہ کہ یہاں مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں, کبھی کوئی وائرس نہ پھیل جائے, کوئی بیماری نہ پھیل جائے, اور مختلف قبیلے کے لوگ آتے ہیں, اور سب لوگ اتنی صاف عربی نہیں بولتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی زبان خلط ملط ہو جائے. ان کو دیہات میں بھیجو تاکہ ان کو صاف ستھری آب و ہوا بھی ملے اور ان کی زبان بھی ایک دم بہترین ہو جائے اور بہترین ان کی پرورش ہو جائے, اور بچہ ایک دم حشاش بشاش اور تندرست رہے. اس لیے سب لوگ اپنے بچوں کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے قبیلے بنو سعد میں, اطراف میں, طائف کے اطراف میں بھیج دیتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دائی حلیمہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھو میری بات سنو, اس بچے کو دیکھو. وہ تو دیکھ کے بڑے تعجب میں رہ گئے, اتنا پیارا بچہ, ایسا حسین اور جمیل بچہ, لیکن اس کے ابو نہیں ہیں, یہ یتیم بچہ ہے, لیکن اس کو دیکھو آپ کتنا پیارا بچہ ہے. تو دل میں آیا کہ اس بچے کو لیے بغیر جانا نہیں ہے, میں نے دل ہی اس کو دے دیا. اس بچے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. تو اس وقت ان کے شوہر نے یہ جملہ کہا, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس بچے کی برکت سے اللہ تعالی ہم کو برکت دے گا انشاءاللہ. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکتیں دے گا. اب دادا بھی آ گئے, اب امی بھی آ گئی, اور دادا بھی غمگین ہو گئے اور امی بھی غمگین ہو گئی. غمگین کیوں ہوئی؟ اب یہ بچہ جائے گا تو پتہ نہیں 1 سال بعد آئے گا, 2 سال بعد آئے گا. ایک طرف تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اور یہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف تعریف ہو رہی تھی, اور جو بھی آتا تھا وہ تعریف کرتا تھا, اور ایسا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچہ. دادا بھی کھیلتے تھے, امی بھی کھیلتے تھے. چونکہ اب پرورش کا مسئلہ ہے, گاؤں میں بھیجنا ہے, دیہات میں بھیجنا ہے, وہاں بھیجنا بھی ضروری ہے. تو اب سب وہاں کھڑے ہو گئے. اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے. شوہر نے کہا کہ دائی حلیمہ تو بچے کو لے کے بیٹھ جا. دائی حلیمہ بیٹھ گئی, اور شوہر جو تھے نا وہ آگے بیٹھ گئے. جیسے ہی ان کا آگے بیٹھنا, اونٹنی کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں. آپ نیچے اتر گئے. آپ نیچے اترا نا تو اونٹنی اب کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. ابھی کھڑی کی نہیں لیکن کھڑی ہونے تیار ہے. پہلے دائی حلیمہ کے شوہر کا آگے بیٹھنا, اونٹنی کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جیسے ہی آپ اتر گئے اب اونٹنی کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ ایک کام کر دائی حلیمہ, اس بچے کو لے کے تو آگے بیٹھ جا, میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. تو ان کو آگے بٹھایا اور پیچھے بیٹھے نا تو اونٹنی ایک دم کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک پیغام دے دیا کہ یہ بچہ وہ نہیں ہے جو پیٹھ کے پیچھے بیٹھے گا, یہ تو کائنات کا صدر مقام ہے, ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے, یہ تو نبیوں کے امام ہیں, یہ تو امام الانبیاء ہے, ان کی بڑی اونچی شان ہے. ان کے شوہر فرماتے ہیں جیسے ہی دائی حلیمہ کو بٹھایا اور ان کے آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور میں پیچھے بیٹھا تو اونٹنی تو چلنے لگی. اور وہاں پر اتنے درخت وغیرہ نہیں تھے, اتنی ہریالی نہیں تھی, سوکھا پن زیادہ تھا مکہ مکرمہ میں. تو آپ کے دادا اور بی بی آمنہ برابر دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں کے سامنے سواری رہی, ٹک ٹکی نظر سے دیکھتے رہے. دادا کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی اور بی بی آمنہ کی جو ہے آنکھیں وہ بھی اشکبار ہو گئی. اب راستے میں سواری تو ایک دم تیز ہو گئی اور اونٹنی ایک دم تیزی سے چلنے لگی. تو قافلے والوں سے مل گئے اور وہاں سے آگے جانے لگے. قافلے والوں نے کہا کہ دائی حلیمہ تیری اونٹنی تو بہت کمزور تھی, بہت لاغر تھی, بہت پتلی دبلی تھی, اور ایسا لگتا ہے کہ تو نے مکہ مکرمہ سے سواری چینج کر لی ہے. کیا تو نے مکہ مکرمہ سے اونٹنی چینج کر لی, سواری چینج کر لی؟ دائی حلیمہ نے کہا سواری تو وہی ہے, سوار چینج ہو گیا ہے. سواری تو وہی ہے, سوار چینج ہو گیا ہے. اور یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے. اور وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اور یہ قافلے والوں سے آگے نکل گئے. دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارے وہاں قحط سالی تھی, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا, صحیح معنوں میں چارہ نہیں, آسمان سے پانی گرے نہیں, زمین سے غلہ اگے نہیں, بکریوں کو چارہ ملے نہیں, چارہ ملے نہیں تو ان کی تھنوں میں دودھ آوے نہیں. فرماتی ہے کہ جیسے ہم پہنچے وہاں پر قبیلے بنو سعد میں تو کیا دیکھا کہ ساری بکریوں کے تھن تو ماشاءاللہ دودھ سے بھرے ہوئے,
میرے شوہر نے کہا کہ ایک کام کرو، پہلے ہم برتن بھر لیتے ہیں. تو گھر کے تقریباً جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر گئے. اس کے بعد بولے ہم لوگ سب نے سیراب ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود بھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ تھا. میں اور میرے شوہر ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے کہ ہمارا مقدر جاگ گیا، ہماری خوش نصیبی کہ ہم کو ایسا پیارا بچہ مل گیا. اس کے آتے ہی ہمارے یہاں برکتیں ہو گئی. دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ ایسی برکت کہ پورے قبیلے والوں کی نظر میں لوگ ہم کو محبت سے دیکھنے لگے کہ ہم نے پیسے کو ترجیح دی اور دائی حلیمہ نے برکت کا سوچا. دیکھو ایک یتیم بچہ ہے اور کیسا پیارا اور حسین اور لاجواب بچہ ہے. آس پاس کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے کہ دائی حلیمہ آپ کی بکریاں کہاں چرتی ہے؟ میں کہتی تھی کہ میری بکری تو فلاں جگہ چرتی ہے. فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب کی بکریاں بھی وہیں چرنے آنے لگی کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ایسی کوئی جڑی بوٹی کھاتی ہے کہ ان کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اوروں کی بکریاں بھی وہاں چرنے آنے لگی. یوں قبیلے بنو سعد میں ایک عجیب اور غریب چرچا ہو گیا اور الحمدللہ ایک نورانی ماحول ہو گیا اور دائی حلیمہ اور ان کے گھروں میں عجیب اور غریب برکتیں ہو گئی. ابھی تو آپ چھوٹے ہی ہیں، کچھ وقت گزرا ہے. آپ کی بہن تھی حضرت شیمہ، ان کی عمر اس وقت 16 یا 18 سال کی تھی. ایک مرتبہ امی نے کہا کہ شیمہ دیکھنا سورج اوپر چڑھ آیا ہے اور ابھی تک تو بکریوں کو لے کے گئی نہیں ہے، تو تو بکریوں کو لے جا چرا کر لا. اس نے کہا امی مجھے ہیلپ چاہیے. بیٹی تجھے کیا ہیلپ چاہیے؟ تیری ماں بھی بوڑھی ہے، تیرے ابو بھی بوڑھے ہیں، ہم بکریوں کے پیچھے کب تک دوڑتے رہیں گے؟ اس نے کہا دیکھو امی یہ بکریاں زیادہ ہیں، یہ میرے سے چر نہیں پاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ایک کام کرو آپ چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو تو پھر میں بکریوں کو چرانے جاؤں گی، ورنہ یہ بکریاں آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا یہ محمد ابھی چھوٹا ہے، تو اس کو سنبھالے گی کہ تو بکریوں کو سنبھالے گی؟ تو کہا کہ امی آپ بھائی کو میرے ساتھ بھیجو نا، تو انشاءاللہ بھائی ہوں گے نا تو بکریاں بھی سنبھل جائے گی. تو دائی حلیمہ نے کہا کہ شیمہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ ذرا کھل کے بول. کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے. اس وقت حضرت شیمہ نے کہا امی اس دن جو میں بھائی کو لے کے گئی تھی نا، تو 3 بڑی عجیب بات میرے ساتھ پیش آئی. 3 باتیں میرے ساتھ پیش آئی. ماں نے کہا کون سی بات، کیا بات پیش آئی؟ کہا میں جب بھائی کو لے کے گئی نا امی، تو ایک راہب گزر رہے تھے وہاں سے. انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو بہت پیار کیا، بہت محبت کی، اور اس نے کہا کہ یہ بڑا مبارک بچہ ہے، بڑا بابرکت بچہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کی بڑی اونچی شان ہونے والی ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے، یہ بڑا قیمتی بچہ ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی بڑی اونچی شان ہوگی. تو امی جب وہ راہب نے میرے بھائی کی تعریف کی نا تو میرا دل بہت بڑا ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اب میں میرے بھائی کو لے کے آؤں گی. دوسری کیا بات ہے امی؟ دھوپ کا وقت ہوتا ہے اور عرب میں دھوپ بھی بڑی تیز ہوتی ہے. فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں گھر سے نکلی نا بھائی کے ساتھ، امی ایک بادل ہمارے ساتھ ہو گیا اور ہم گئے بکریوں کو چرایا، ایک طرف بیٹھے، وہاں سے آئے تو ریٹرن آنے تک اس بادل نے ہمارے اوپر سایہ کیا. واقعتاً راہب کی بات ایک دم سچی ہے کہ یہ بھائی بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا. میں نے دیکھا امی ہم کو دھوپ نہیں لگی، ہم کو گرمی نہیں لگی، گرمی کی تپش ہم کو نہیں ہوئی، ہم سائے میں تھے، ایک بادل نے سایہ کیا. اور امی تیسری بات تو ایسی ہے کہ میں بھائی کو لے کے جب گئی نا تو بکریاں قریب قریب چرنے لگی. پہلے تو بکریاں دور چرتی تھی تو قریب قریب چرنے لگی، اور جیسے ہی ایک جگہ میں بھائی کو لے کر بیٹھی ساری بکریاں بھائی کے پاس آ گئی. میں بھی محبت بھری نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگی اور یہ بکریاں بھی پیار بھری نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگی. اللہ اکبر. کبھی ماں نے کہا بیٹا ایسی بات ہے؟ تو کہا ایسی بات. تب وہ لے کر کے گئی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ کی شان ہے. ایک بکریاں ہیں وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی. ایک احد پہاڑ بے جان ہے، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا. احد پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اب 4 سال کی آپ کی عمر ہو گئی. دائی حلیمہ نے دل پہ پتھر رکھ کے
آپ کو اپنی امی کے حوالے کیا. وہ سارا واقعہ مختصر کرتے ہوئے پھر آپ کچھ وقت تک اپنے امی کے ساتھ رہے. پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا آپ نے, مدینہ منورہ کا امی کے ساتھ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا پہلا سفر ہے. آپ فرماتے ہیں خلاصہ کہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچے. مجھے زیادہ یاد تو نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ راستے میں وہاں مدینہ منورہ میں میرے امی مجھے لے کر کے گئی اور ہم ایک قبر پہ کھڑے ہوئے جا کر, اور وہ قبر تھی آپ کے ابا حضرت عبداللہ کی. اور آپ کی اماں وہاں پہنچ کے سب سے پہلے آپ کو, وہ راستے میں قبر پڑتی تھی تو وہاں لے کر کے گئی. وہاں عجیب و غریب بات پیش آئی. دل سے بی بی آمنہ حضرت عبداللہ سے باتیں کرنے لگی. یوں کہا کہ میرے شوہر, آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی, وہ میرے پیٹ میں تھی. ابھی الحمدللہ یہ بچہ میری گودوں میں ہے. ایک کاش ابھی آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیسا حسین اور جمیل اور خوبصورت اور پیارا بچہ ہے. کچھ باتیں کرتے کرتے بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چھوٹا تھا, مجھے اتنا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن میں نے میری امی کو روتے دیکھا نا تو میں بھی رونے لگا. میری امی رو رہی تھی تو میں بھی رونے لگا. وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہے. بی بی آمنہ کا دل بہت بھر آیا, چونکہ لوگ آپ کو دیکھ کے ہل جاتے تھے, چلتے ہوئے قافلے رک جاتے تھے کہ ایسا بچہ تو دیکھا ہی نہیں. کاش ان کے ابو ہوتے, دیکھتے. ہم نے سبق میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا. جب کبھی بھی تذکرہ آتا, میں نے پورا سال دیکھا برابر, جب کبھی بھی تذکرہ آتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر روئے, حضرت رو دیتے تھے. ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے. اور جہاں یہ تذکرہ آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا, آپ ہنسے, آپ مسکرائے, اس وقت کوئی مسکرانے کی بات ہو نہ ہو, حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب مسکرا دیتے تھے. میں نے کہا یہ کتنی سنتوں کی اتباع کر رہے ہیں, اور کیا ان کے دلوں کے اندر عشق نبوی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی بات ہی آئی, آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ خوش ہو گئے, آپ مسکرانے لگے. پھر جتنے دن رہنا تھا اتنے دن مدینہ منورہ میں رہے. جب آپ وہاں سے ریٹرن آئے, امی کی طبیعت ناساز ہونے لگی. ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے بالکل قریب, اس کا نام ابوا ہے. وہاں آپ کی امی کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی. 3 لوگ تھے سفر میں, بی بی آمنہ, آپ کی امی بی بی آمنہ اور باندی ایمن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عمر 6 سال کی تھی. ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی, ناساز ہونے لگی, قریب تھا کہ انتقال ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے امی کی یہ طبیعت دیکھ کر. اس وقت ماں نے آنکھیں کھولی اور دل بھر کے محبت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ایمن کو بلایا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ایمن کے ہاتھ میں دیا, اور ایک جملہ کہا کہ ایمن میرے شہزادے محمد کا خیال رکھا, اور انتقال. اب وہ پورا واقعہ مختصر, آپ کی دفن گیری ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے, چونکہ آپ کے لیے تو امی بھی یہ تھے اور ابو بھی یہ تھے. ابو کو تو دیکھا نہیں تھا, آپ تو یتیم ہونے کی حالت میں تشریف لائے تھے دنیا میں. آپ کے آنے کے 3 مہینے پہلے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. 6 مہینے ہوئے تھے آپ کو اپنے امی کے پیٹ مبارک, آپ کے آنے کے 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا. ایمن فرماتی ہے کہ اب یہ بچہ میرے ساتھ چلنے تیار ہے, میں میری امی کو چھوڑ کے نہیں آؤں. ایک مرتبہ تو آخر میں ایسا ہوا کہ قبر پہ لیٹ گئے, چھوٹے بچے. ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا پہلے ہی, ابو بھی, امی بھی, اور بڑا پیار کرتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی چھوڑتی نہیں تھی. آپ قبر پہ لیٹ گئے اور کہنے لگے میں میری امی کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا.
پھر مجھے پتہ نہیں ام ایمن نے کس طرح سمجھایا، کس طرح پٹایا اور کس طرح سمجھا بجھا کر کے اپنے ساتھ سفر میں لے گئی. چونکہ لمبا سفر تھا، وہاں سے بھی 13 14 15 دن کا سفر تھا. اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ اس طرح سفر ہوتا تھا. پہاڑ چڑھنا اترنا اس طرح کے سفر ہوتے تھے. ام ایمن نے آپ کو سمجھایا. ام ایمن نے ایک جملہ کہا، مکہ مکرمہ قریب تھا، وہاں تک آپ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے اور اپنی امی کو یاد کرتے تھے. اپنی امی کو یاد کرتے تھے کہ امی تو میرے ساتھ آئی تھی مدینہ منورہ. کچھ ہی وقت پہلے ابو کی قبر دیکھی تھی اور کچھ ہی دنوں کے بعد امی کی قبر بھی دیکھ لی. دادا کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں مدینہ منورہ سے لوگوں کے آنے کا راستہ تھا نا، دادا وہاں بیٹھ جاتے تھے روزانہ. بہت یاد کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ میرا پوتا محمد کب آئے گا، میری بہو بی بی آمینہ کب آئے گی. یاد کرتے تھے. آنے والے قافلوں کو پوچھتے تھے کہ آپ نے کہیں دیکھا ان کو، اور روزانہ اس امید پہ کہ سنا ہے وہاں سے نکل چکے ہیں، آنے والے ہیں، آ جائیں گے، کل آئیں گے. بہت یاد ستاتی تھی دادا کو. اتنے میں تو اچانک نظر پڑی کہ آپ تشریف لائے. ام ایمن بھی آئی. پوچھا کہ اس کی امی کہاں ہے، آمینہ؟ ساری داستان سنائی. دادا کے اوپر بہت غم لگا، بہت صدمہ ہوا. دادا بہت پیار کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معصوم بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلے گئے. بہت تسلی دی اور اپنی کفالت میں لے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے 8 سال کی آپ کی عمر تھی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہوئے. سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دادا کا جنازہ جا رہا تھا اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے آنکھ میں آنسو تھے. آپ نے یتیمی کا دور دیکھا تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت محبت، بہت پیار تھا. یتیموں سے بہت پیار کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، تھوڑی آگے کی بات عرض کروں، یتیم کی بات ہے اس لیے ایک بات عرض کروں. آپ مدینہ منورہ میں، بڑی اونچی شان ہے، مقام ہے، صحابہ کا ایک بڑا مجمع ہے، عید کا دن مسلمانوں کے خوشیوں کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل وغیرہ فرما کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو وغیرہ لگا کے، سرما وغیرہ لگا کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے. کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے. ایک بچہ اداس بیٹھا تھا. اس کی طرف گئے، کہا بیٹا آپ غمگین بیٹھے ہو، آپ اداس بیٹھے ہو، کیا بات؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں یتیم مدینہ ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس لیے میرے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، میں نے سیدھے سادے کپڑے پہنے ہیں. تو کاش میرے ابو ہوتے تو آج میں نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوتے. اس قسم کی باتیں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورے واقعے کا خلاصہ سنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. آپ نے یتیمی کا دور دیکھا تھا، یتیموں سے بڑا پیار تھا. اس کو کہا تو چل میرے ساتھ، بیٹا تو چل میرے ساتھ. اس کو لے کر کے گھر کی طرف آئے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے. وہ بچے کی ہائٹ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جتنی تھی. جیسے ہی گھر تشریف لائے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری داستان سنائی کہ یہ بیچارہ بچہ یتیم ہے، تو اس کو نہلا، اچھی طرح تیار کر، میں حضرت فاطمہ کے یہاں سے کپڑا منگا لیتا ہوں حضرت حسن کا. اور کسی کو بھیجا اور کہا کہ حضرت فاطمہ سے کہو کہ وہ حضرت حسن کا ایک کپڑا دے دے، اچھا جو کپڑا ہو وہ دے دے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہلایا، اس کو تیار کیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو کپڑا تھا وہ پہنا دیا اور فرمایا خلاصہ کہ آج سے تو فکر مت کر بیٹا. اس نے کہا نا میں مدینہ کا یتیم ہوں، میں یتیم مدینہ ہوں، کہ آج سے محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے. بچہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، اوہ آپ میرے ابو اور عائشہ میری اماں حضرت عائشہ. پھر پیارے نبی نے اس بچے کو عجیب جملہ پوچھا کہ بیٹا تو تیرے ابو کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو کیسے جاتا تھا؟ یعنی ایسے انگلی پکڑ کے جاتا تھا تو کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے ابو کے کندھوں پہ سوار ہو کے میں جاتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے
آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور اس کو کہا تو میرے کندھے پہ سوار ہو جا، تو تیرے ابو کے ساتھ اس طرح جاتا تھا نا، آج تو میرے ساتھ اس طرح چل۔ آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور وہ بچہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو گیا، اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو بچے کھیل رہے تھے نا، بچے تو بچے ہوتے، ان کو کیا معلوم، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں بچہ سیدھا سادہ بیٹھا تھا، کپڑے بھی سیدھے سادے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے تھے، ابھی تو یہ ایک دم اس کو نہلا بھی دیا، کپڑے بھی پہنا دیے، اور اس کو خوشبو بھی لگا دیا تھا، تقریباً اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سرما بھی لگا دیا تھا، بچہ تو ایک دم چمک گیا۔ تو آنکھوں میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ایک دم، تو اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ میں یتیم ہوں نا، تو میں نے اپنی داستان سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی مجھے گھر لے گئے، سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب سے اللہ کے نبی میرا ابو ہے اور اما عائشہ میری ماں۔ ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کاش آج میں بھی یتیم مدینہ ہوتا تو اللہ کے نبی میرا ابو ہو جاتا۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آج ہم جوان ہو کے ان سے دور ہیں، چہرہ ان کے جیسا نہیں، لباس ان کے جیسا نہیں۔ کم سے کم ہمارا چہرہ ہو، ہمارا اسلامی لباس ہو، دیکھ کے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، ایک ہی زندگی ہے، کیا کرو گے غیروں کی نقل اتار کے؟ کم سے کم اپنے اللہ سے کہہ تو سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ایک دن مر جائیں گے، قبرستان میں چلے جائیں گے، میرا اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے۔ کروڑوں جوان جنہوں نے غیروں کی نقل اتاری، پتہ نہیں آج اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش میں بھی عاشق رسول ہوتا، قیامت میں بھی حضور کے قریب رہتا اور جنت میں بھی پیارے نبی کا پڑوس ملتا۔ لیکن ریزل کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، اس کے وقت کا رونا تڑپنا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ رونا ہو آج رو لو، تڑپنا ہو آج تڑپ لو۔ کندھے پہ سوار ہے وہ یتیم مدینہ، اور عیدگاہ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں، اور صحابہ کرام یہ مجمع دیکھ رہے ہیں۔ اب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جانا ہے، اب وہ تو نیچے ہے بچہ، تو وہ نیچے بیٹھنے لگا، تو کہا نا 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 بیٹا، آج میں جہاں بیٹھوں گا وہاں تو میرے ساتھ بیٹھے گا ممبر پہ۔ اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا، صحابہ دیکھنے لگے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، عید کا دن ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہو اور صحابہ کا مجمع ہو، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا بہار ہوگی، وہ کیا رونق ہوگی، اور فرشتوں کی وہ کیا قطار ہوگی، اور وہ بچہ ساتھ میں ہے آپ کے۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے یتیم کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس بچے کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھا، اس بچے کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، خلاصہ، اے لوگوں، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے۔ یعنی یتیموں کے ساتھ خیر خائی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمیں سکھایا۔ آج تو کون پوچھتا ہے یتیم کو، اس کے جانے کے بعد 2-4 مہینے تک لوگ افسوس کرتے ہیں، پھر تو سب بھول جاتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کے تڑپتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں کس عالم میں ماں کی اور بچے کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کی تربیت کرنے کی، ان کی اچھی طرح کفالت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک اور بات یاد آئی، وہ سنا دوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ آپ پہلے سے اللہ کے نبی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار فرمایا، اس کے بعد آپ نے دین کی دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، پھر لوگوں نے ستایا، تڑپایا اور بہت تکلیفیں دی گئی، پھر آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا بہت ساتھ دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خسر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے دادا، آپ کے چچا ابو طالب، یہ انہوں نے آپ کو بہت ساتھ دیا، اور اہلیہ کا انتقال ہوا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔
اور اس کے بعد جو ہے آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ نے طائف کا سفر کیا کہ مکہ والے میری بات نہیں مانتے, اب طائف والے میری بات مانیں گے. تو طائف والوں نے تو بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ, آپ کی بات نہیں مانی. اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا, چھوٹے چھوٹے بچے نوکیلے پتھر مارنے لگے, ان کو یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ سامنے کون ہے, وہ پتھر مارے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. اور جب بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا, بالکل رحم نہیں کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی, آپ گر گئے, آپ گرے, اس وقت بھی بچوں نے رحم نہیں کیا. تو پھر آپ وہاں سے اٹھے اور دوڑ لگائی, دوسری مرتبہ آپ گر گئے, بچوں نے پھر رحم نہیں کیا, آپ تیسری مرتبہ دوڑے اور گر گئے. اتنے پتھر لگے تھے, فرماتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو. یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے آئے اللہ سے اجازت لے کر کے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف والوں کا چورا چورا ہو جائے. فرمایا کہ نہیں, میں تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا, ان کی اولادوں میں حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ایمان لائے اور وہ ہندوستان تشریف لائے, اور ان کی برکت سے اللہ نے پورے ہندوستان والوں کو, بر صغیر والوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیارے نبی کے صدقے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا, اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. پھر میرا عزیزو, پھر آپ نے ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ آئے, پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, خندق کا واقعہ پیش آیا, بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا, بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا, صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, پھر آپ عمرے میں تشریف لے گئے, آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا, وہ واقعہ پیش آیا, پھر حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا, پھر مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا, اور اس کے بعد حنین فتح ہوا. حنین کی جو جنگ ہوئی نا, تو اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا, 6000 قیدی ملے اور 12000 بکریاں ملی مال غنیمت میں. یہ بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت تھا. ابھی تو آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے, ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو قیدی آئے ہیں نا, اس میں ایک عورت آئی ہے, وہ بڑی عمر کی ہے, وہ یوں کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں, تمہارے استاد ہیں نا, تم جن کے شاگرد ہو نا, میں ان کی بہن ہوں. واقعی کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تو اپنے ابا عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں, میرے تو کوئی بھائی بہن نہیں ہے. نہیں, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہی ہے تو بلاؤ اس کو. تو بلایا, حضرت شیمہ آئی اور کہا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں, حلیمہ کی بیٹی ہوں. اور ایک واقعہ یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے وہ فلاں وقت تھا, چونکہ 4 سال آپ وہاں رہے نا, حضرت شیمہ نے بہت خدمت کی تھی, یہی تو لے کے جاتی تھی بکریاں چرانے. کہا آپ نے مجھے ایک جگہ کاٹا تھا, اس کے نشان ابھی تک میرے اوپر ہے, بتاؤ. تو دیکھے وہ نشان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. آپ فوراً کھڑے ہو گئے کہ ہاں تو شیمہ ہے, تو میری بہن ہے, اور کھڑے ہو کر کے فوراً اپنی چادر مبارک بچھائی اور کہا کہ شیمہ تو اس پہ بیٹھ. ارے نہیں شیمہ, تو اس پہ بیٹھ جا. اور پوری دنیا والوں کو بتایا کہ بھائی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, اور بہن کا کیسا اکرام کرنا چاہیے, اور بہن کا کیا حق ہوتا ہے, اور بہن کس کو کہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا. حضرت شیمہ بیٹھ گئی, اس کے بعد باتیں ہونے لگی. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ بہن تو ہمارے ساتھ چل, اگر تیرا دل کرتا ہے, تیرا دل کا ارادہ ہے, تیری دل کی چاہت ہے, تو ہمارے ساتھ چل, تیری پوری زندگی کی کفالت میں کروں گا, پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا, تو میری بہن ہے نا, تو چل میرے ساتھ. اور اگر تو جانا چاہتی ہے تو تجھے اس کی بھی اجازت. اس نے کہا کہ بھائی بہت پرانی باتیں ہوئی, یادیں نکلی پرانی, کہ میں جانا چاہتی ہوں. بہت ہدیے اور تحفے دیے, اور آپ باہر تک رکھنے کے لیے آئے, سواری پر سوار کیا. کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ کو رکھ کر آئے, بہت اکرام کیا بہن کا. پہلے تو کہا کہ آپ چلیں نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں مدینہ منورہ, میں جانا چاہتی ہوں, تو بہت ہدیے اور تحفے دیے. تو شیمہ نے کہا کہ بھائی میں جس قبیلے کی عورت ہوں, اس قبیلے کی اور بھی بہت سی لڑکیاں قیدی بن کے آئی ہیں, تو میں وہاں جاؤں گی نا تو مجھے تانا دے گی کہ واہ تو خود تو آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو رکھ کر آئی. تو کہا بھائی یہ جو قبیلے کی ہیں اس کی جتنی عورتیں ہیں ان کو بھی آزاد کر دو, جاؤ ان کے ساتھ لے جاؤ. چلتے چلتے اس نے ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر پیارے نبی کا دل بھر آیا.
تو کہا بھائی آپ کو یاد ہے آپ چھوٹے تھے نا تو میں آپ کو ایک لوری دیتی تھی آپ کے سونے کے وقت, وہ جھولا جھولتے نا اس وقت میں آپ کو ایک لوری دیتی تھی. تو کہا تو کیا کہتی تھی؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تو کہا بھائی جب میں آپ کو لوری دیتی تھی نا اس وقت میں کہتی تھی, جب چلنے لگے اس وقت کہا ربنا ابقی لنا محمدا, پوری لوری انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ میں یہ پورا پڑھتی تھی کہ اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا, یعنی لمبی زندگی دینا, باقی رکھنا, ان کو بڑا اونچا مقام دینا. او بھائی آج تو حقیقت میں میری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی کیا شان ہے اور کیا یہ آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع ہے. واقعیت میرے بھائی اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا. اس وقت میں کہتی تھی اپنے رب سے ربنا ابقی لنا محمدا, اے ہمارے رب ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا, ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھنا. اور اللہ نے آپ کو کیا شان دی, آج میں خود قیدی بن کے آپ کے پاس تشریف لائی. او میرے عزیزو کالی پول والو, 1-1.5 گھنٹے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کہاں بیان ہو سکتی ہے. بس اللہ کرے کہ ہم پڑھ لیں سن لیں, اگر نہ پڑھ نہ سن بھی سکے نا تو بھی ہم ان کے طریقوں پر جیے اور ان کی طریقوں پر مر مٹیں اور اپنی جوانی ہم ان پر فدا کریں. اور ایک شخص نے ایک بزرگ کو پوچھا تھا کہ حضرت ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ فرمایا مدینے والے کو راضی کر لے, اللہ راضی ہو جائے گا. مدینے والے کو کیسے راضی کریں؟ فرمایا کہ درود شریف زیادہ پڑھ اور سنتوں پر چل. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف زیادہ پڑھنا اور سنتوں پر چلنا شروع کر دیا. کچھ ہی دن ہوئے تھے, مہینہ بھی نہیں گزرا تھا, خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا اب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. 1 مہینے کے اندر اندر. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو خواب میں زیارت نصیب ہو جائے, آپ جو درود شریف پڑھتے اس میں اضافہ کر دیجئے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے. ہمیں دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ عاشق رسول ہے, ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کو عشق ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آتا ہے, حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے لیے کپڑا لایا. آپ نے کپڑا لیا, اس کو چوما اور اس کو سر آنکھوں پر رکھا. ایک طالب علم نے کہا حضرت اس کپڑے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کپڑا میڈ ان مدینہ نہیں ہے, مدینہ منورہ والے اس کو باہر والوں سے خریدتے ہیں اور حاجیوں کو فروخت کرتے ہیں. حضرت نے کہا بیٹا تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کپڑے سے اتنا پیار اور اتنی محبت کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے کہا جی حضرت میں یہی کہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹا میں اس کپڑے کو چوم رہا ہوں, اس کو سینے سے لگا رہا ہوں, اس کا اتنا پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کپڑے کو سرکار کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اس کو ہوا لگی ہوئی ہے. ایک تختی سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے, سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے, بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے, خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے, دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے, زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے, تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے, زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے, بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے, صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے, زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے, تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے, زا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے, عین نے کہا بھائی عرب کا تاجدار آ رہا ہے, غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے, فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے, بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے, تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے, لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے, میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے, واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے, چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے, یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے, یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے, یا نے کہا یہ تو یکتا
अनोखी निराली शान वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये फरमान खुदा है, नौजवानों गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। नाज़ागे हुस्न जिस पे ये हुस्न रसूल है कि कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। एक कारवान शौक यहाँ सर के बल चलो, क्योंकि तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। मोहम्मद की मोहब्बत ये दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत ये आजाद, ये सनद है आजाद होने की। खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूँ। अल्लाह ताला हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए और आज की मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला हमें ये इस्तेज़ार नसीब फरमाए कि अभी तक जिन सुन्नतों पर हम चल रहे हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, और जो हमें सीखनी है और मालूम करनी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह सीरत की किताबें पढ़ेंगे, सुन्नतों को सीखेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे, सुन्नतों को सीखेंगे, अल्लाह वालों के पास भाग भाग के जाएंगे, सुन्नतों का एहतमाम करेंगे और अपने हाथ में एक तस्बीह भरा लो। मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई माशाअल्लाह, उन्होंने कहा कि मैं सुबह से तस्बीह हाथ में भरा लेता हूँ रात तक। मैंने कहा कितने दुरूद शरीफ पढ़ लेते हो? कहा मौलाना 4000 हो जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह की नमाज बाद से अंगूठी वाली तस्बीह हाथ में भरा लेता हूँ। ये आज का वजीफा दे के जा रहा हूँ, इसको ले जाओ। ये नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत से ये प्रोग्राम रखे हैं, बड़ी मेहनत से ये स्टेज सजा है ताकि उनको भी सवाब मिले, हम सबको सवाब मिले और ये प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहे। नियत करो इंशाअल्लाह हम भी सुबह की नमाज के बाद हाथ में अंगूठी वाली तस्बीह भरा लेंगे, फुजूल बातें नहीं करेंगे और रात तक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह मेरे और आपके भी 3-4 हज़ार हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को आशिक रसूल बनाए। दुआ कर लेते, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिलाल भाई मिस्त्री की अहलिया बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। हम में से भी जो बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए और दिलो जान से अल्लाह के सामने हाज़िरी दे कर के कि हम अल्लाह के हुज़ूर में हाज़िर हैं, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमने कितने लोगों को देखा, वो बड़े आदमी के पास जब कुछ मांगने जाते हैं ना तो उनके बच्चों की तारीफ़ करते हैं। पता है कि इसका बाप बहुत सखी है तो कहते हैं कि माशाअल्लाह आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, और क्या कहने आपके बच्चों के बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। तो बाप का दिल बड़ा हो जाता है, फिर जो मांगते हैं ना वो अब्बू दे देते हैं। आज भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, प्यारे नबी की शान में कुछ बातें कही गई, सुनी गई। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से आज जो मांगेंगे ना अल्लाह खाली नहीं लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीमा का अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं, सर के बालों से पैर के नाखून तबे हुए, गुनाहों में जकड़े हुए हैं। अल्लाह कुछ सहाबा के वाक़या सुने, वो सहाबी का वाक़या सुना, बेटा शहीद हो गया, अब्बू शहीद हो गए, भाई शहीद हो गया, एक ही सवाल है, ये बता मेरे नबी कहाँ है? और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ के कहना कि आपके होते हुए हर तकलीफ मेरे ऊपर आसान है। और हम कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हमारे लिए सुन्नतों पे चलना मुश्किल है। अल्लाह एक शख्स के घर के सब लोग कुर्बान हो गए, उसके बावजूद वो कहती है तो मेरे लिए सब कुछ है। प्यारे अल्लाह हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह आज हमारी आंखें बहुत गलत देख रही हैं, अल्लाह हमें पर फिदा करने की तौफीक अता फरमा, नीची नज़रों से चलने की तौफीक अता फरमा, अपनी तन्हाइयों को पाक करने की
की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये सारे गुनाहों की जड़ बदनजरी है, यहीं से सब गुनाह शुरू होते हैं। अल्लाह आंखों को काबू में कर लेने की तौफीक अता फरमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी कहते हैं कि प्यारे अल्लाह, जब प्यारे नबी दुनिया से तशरीफ फरमा हो गए तो आप मुझे नाबीना कर दीजिए। मेरी आंखें किस काम की? ये आंखें तो प्यारे नबी को देखने के लिए थी और अल्लाह आपने उनको नाबीना कर दिया। क्या मोहब्बत थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो सहाबी को जंग उहुद में वो क्या इश्क था कि वो जख्मों से चूर है, आखिरी आखिरी घड़ियां हैं, कोई तमन्ना है कहाँ प्यारे नबी के चेहरे को देखना चाहता हूँ। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैं अजान नहीं दे सकता, और जब लाडलों की दरख्वास्त थी तो कसम का कफ़ारा बाद में दे दूंगा, अजान देना शुरू किया और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुँचे। अल्लाह हम तो अजान सुन के मस्जिद भी नहीं जाते, हम तो जमात का वक्त देख के जाते हैं। अल्लाह अजान इसलिए दी गई थी कि हम अजान का वक्त सुन के चले जाते, वुजू करते, नमाजें पढ़ते, कुछ दुआएं मांगते। सुना है जिसके पास आपके लिए वक्त हो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके बुरे दिन आ जाते हैं। अल्लाह आज हम आपके लिए वक्त नहीं निकाल रहे, इसीलिए परेशान है, इसीलिए बेचैन है। वरना जितने लोग हैं उनके पास आपके लिए वक्त है, वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं, वो आपके दीवाने हैं। अल्लाह उनके चेहरों पर तो नूर है, उनके दिल में सुरूर है, उनकी जिंदगियां बहुत बेस्ट है और बेहतरीन है। अल्लाह हमें भी आशिक रसूल बन जाने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा। प्यारे अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपना ताल्लुक नसीब फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा, दर्द दिल अता फरमा, उम्मत की फिक्र, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द और उम्मत की कुड़न अता फरमा। अल्लाह हमें भी गश्तों में जाने की, मुलाकातों में जाने की, हर महीने 3 दिन सालाना चिल्ला, बार बार 4 महीने और अंदरून और बैरून जाने की, और दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से जुड़ने की, और एक एक के पास जाने की। अल्लाह ख्वाजा साहब पूरी जिंदगी के लिए हिंदुस्तान आ गए, हजरत ख्वाजा दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी के लिए आ गए, हजरत जी मौलाना इलियास साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी कि लोग अल्लाह के हो जाए, लोग आशिक रसूल हो जाए। तबलीग में न कोई चर्चा है, न कोई खर्चा है, न कोई इसका पर्चा है, सीधा सादे और बेचारे अल्लाह के लिए कि हम भी अल्लाह के हो जाएं, आप भी अल्लाह के हो जाएं। अल्लाह हमें भी इस मुबारक मेहनत में जुड़ जाने की तौफीक अता फरमा, उलमा की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, अपने बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाने की और हमें भी इस्लामी लिबास पहनने की तौफीक अता फरमा, मस्तूरात को पर्दे में रहने की, शौहर की खिदमत करने की, अव्वल वक्त नमाजें पढ़ने की और औलाद की अच्छी तरबियत की अल्लाह तौफीक और सआदत नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कुछ वाक़यात हमारे सामने आए कि जिस रात आपकी पैदाइश हुई उस घर में, उस रात आपके घर में इतना तेल नहीं था कि चिराग जल सके। उसके बाद जो भी औरत आती थी वो ये कहती थी इनके अब्बू नहीं है, तो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। बेशक अल्लाह आप जब किसी को कुछ नवाजना चाहते हैं तो कुछ मुख्तलिफ मरहले से उसका इम्तिहान लेते हैं और उसको कुछ आजमाइश में डालते हैं, उसके बाद उसको ऊंचे मकाम से नवाजते हैं। आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ऐसा ही फरमाया, वो इज़िब्तला इब्राहिम रब्बु, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया बिकलिमात फतम्महुन, आप आजमाइश में पूरे उतरे। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फिर आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम बना दिया, दुनिया वालों का इमाम बना दिया और प्यारे नबी को इमामुल अंबिया बना दिया। बेशक अल्लाह आपकी ये सुन्नत मुबारक है। हम भी तरबूज लेते हैं तो जरा काट के देखते हैं पक्का है या नहीं, मटका लेते हैं तो बजा करके देखते हैं लीकेज है कि नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ऊंचे मकाम देना है, आपने उनको भी मुख्तलिफ घड़ियों से गुजारा। घर में हालात हैं और गुर्बत का आलम है और पैदा होने से पहले अब्बू दुनिया से चले गए हैं और 6 साल की उम्र में अबू अनामी जगह में आपकी अम्मी दुनिया से चली गई। अल्लाह यहाँ भी कितने लोग हैं, किसी की अम्मी दुनिया से चली गई, किसी के अब्बू दुनिया से चले गए। अल्लाह कहना सुनना बहुत आसान होता है। अभी मैं पालनपुर के सफर में था, एक बच्चा आया छोटा मासूम सा, मुलाकात की, लोग उसके सामने कहने लगे मौलाना यतीम बच्चा, यतीम बच्चा। मैं कहा इसके सामने ना कहो। मैं कहा बेटा तेरा अब्बू, बेटा अम्मी का ध्यान रखना है, अम्मी का ख्याल रखना। हम तो कह के हट जाते, पता नहीं उनके दिन रात कैसे गुजरते। मैं सूरत में एक जगह बयान कर रहा था, एक 2.5 साल का बच्चा बयान के बाद मेरे पास आया, एक तस्बीह मेरे हाथ में दी, छोटा बच्चा था, अपनी तोतड़ी जुबान में कहने लगा मौलाना। मैं कहा जी बेटा ये तस्बीह आप ले लो। मैं कहा जी, मेरे पापा को ईसाले सवाब कर दे। हुजूर से पूछो यतीमों का क्या आप अदब करते थे। वो यतीम मदीना वाला भूल गए।
آپ عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور راستے میں وہ بچہ دکھتا ہے، بیٹا تو کیوں غمگین بیٹھا؟ میں یتیم مدینہ ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ اپنے گھر لے گئے، آج سے عائشہ تیری ماں ہے، محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہے۔ اور اس پر فخر نہیں کرنے لگے، اترانے نہیں لگے، بلکہ اس بچے کو کہا بیٹا تیرے ابو کے ساتھ عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ بچے نے کہا پیارے نبی جی میرے ابو کے کندھے پہ سوار ہو کے جاتا تھا، اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ زمین پہ بیٹھ گئے، ناش تو میرے کندھے پہ سوار ہو کے جائے گا عیدگاہ میں، تیرے ابو ساتھ جس طرح جاتا تھا اس طرح۔ کتنے بڑے لوگ ملتے ہیں، 70-75 سال کی عمر ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا امی کی یاد ستاتی ہے، تو معصوم بچے کا تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ بچہ مجھے کہتا ہے 2.5 سال کا، مولانا میں نے کہا جی میرے پاپا کو ایصال ثواب کرتا۔ ایک شخص کھڑے تھے، مجھے کہا مولانا اس کے پاپا 15 سال تک اللہ سے دعا کرتے رہے تب جا کے بیٹا ہے، اچانک اس کے ابو کا انتقال کیا۔ مجھے کہا کہ اس کے ابو کو بہت ایصال ثواب کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا معصوم بچہ تو کہاں؟ اس کی دادی اس کو سلاتے نا جھولی میں، تو جھولی میں سوتے سوتے بار بار کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کا ثواب میرے پاپا کو پہنچا دینا، الحمدللہ اللہ اس کا ثواب میرے پاپا کو پہنچا دینا۔ پوچھا تیرے پاپا کہاں ہے؟ تو کہا میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے زور سے کہا اللہ، پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے، یہ سیرت نبوی کا جلسہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ معمولی پروگرام نہیں ہے۔ کہیں اللہ سے کہ ہم نے ہمارے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، کتنے لوگ ہیں ان کو نبی کا چہرہ ابھی تک پسند نہیں آیا، لوگ کیا کہیں گے، اور صحابہ جان دینے تیار تھے آخری وقت میں بھی نبی کا دیدار ہو جائے۔ وہ عورت کہتی ہے جو ہونا سو ہوا، اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجیے اللہ سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خواب میں زیارت ہو جائے، یہ بھی مانگ لیجیے، سیرت کا جلسہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو مدینہ منورہ جانا ہے، مانگ لیجیے دل کھول کے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے رشتہ دار چلے گئے کہ سبحان اللہ کے محتاج۔ ہم لوگ سمجھتے سیرت کا جلسہ، آپ کو کیا معلوم میں دوپہر میں 12 بجے سے دوڑ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا بولوں گا، کس طرح بولوں گا، کوئی جملہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم لوگ تو اس طرح سن لیتے ہیں کہ بیان اچھا ہوا مزہ ہے، ارے مزہ تو دین کی باتوں میں آئے گی، لائف چینج ہوئی تو مزہ آئی، آئندہ کل سے صبح کی نماز ہونے لگی تو مزہ آئی، صبح میں تسبیح ہاتھ میں لگ گئی، رات کو 3-4 ہزار درود شریف پڑھنے لگے تو مزہ آئی، کوئی دل میں بات آئی 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے گئے تو مزہ آئی، کسی اللہ والے سے بیت ہو گئے تو مزہ آئی، اپنے بچے کو عالم بنانے کی نیت کی پیارے نبی کا وارث بناؤں گا تب مزہ آئی۔ اللہ یہ بیٹھا ہوا مجمع دور دراز سے آیا ہے، آپ کی محبت میں آیا ہے، نوجوانوں نے بڑی محبت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اللہ یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کی جولیوں کو بھر دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، کل صبح سے اللہ تسبیح ہاتھ میں بھرا لینے کی، رات تک 3-4 ہزار درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو سنت معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی، جو معلوم نہیں ہے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مجلسوں کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کو سب سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اور بار بار اللہ انہیں اور ہم تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو، اللہ یہ عشق رسول کا سیرت نبوی کا پروگرام ہے، اللہ بہت ڈر لگتی ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے، اللہ معاف کر دینا، اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ
و اصحابہ اجمعین۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے مجھے اور یہ پورے مجمع کو، ساری ماؤں بہنوں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں اور ہمیں سچا پکا 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ، 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مسجد والے آئے ہیں، دیکھو